آئیے چلتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں موت کو تفریح بنایا جاتا، جہاں بادشاہ کا انگوٹھا کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرتا۔ ایک ایسی تماشگاہ جہاں پر ہر روز 5000 جانور مارے جاتے، جہاں مصنوعی سمندر بنایا گیا جس میں لوگ مرنے کے لیے آتے، ایک وسیع تھیٹر جس میں 80,000 لوگ بیٹھ سکتے تھے، اور اسی تھیٹر میں ہزاروں سال پہلے لفٹ جیسا نظام بھی موجود تھا۔ یہ ہے کولوسیم دی تھیٹر۔ کولوسیم ایک عظیم رومن ایمفی تھیٹر ہے جو کہ اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ اسے فلاوین ایمفی تھیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر 70 سے 80 عیسوی کے درمیان شروع ہوئی اور مکمل ہونے میں 10 سال لگے۔ اس تھیٹر کی تعمیر بادشاہ ویسپیسین نے شروع کروائی اور اس کے بیٹے ٹائٹس کے دور میں مکمل ہوئی۔ یہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے اور یونیسکو کا عالمی ورثہ ہے۔ کولوسیم کی تعمیر میں پتھر، اینٹیں اور کنکریٹ استعمال ہوا۔ اس کا ڈیزائن اس قدر جدید تھا کہ آج بھی انجینئر اسے حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس میں زیر زمین سرنگیں اور خفیہ راستے بھی موجود ہیں جنہیں وومیٹوریا کہا جاتا ہے۔ ان راستوں کے ذریعے ہزاروں لوگ چند منٹوں میں باہر نکل سکتے تھے۔ یہ نظام اتنا حیران کن اور جدید تھا کہ کئی یونیورسٹیز آج بھی اس کا مطالعہ کرواتی ہیں۔ کولوسیم قدیم انجینئرنگ کا باپ کہلاتا ہے۔ اس تھیٹر کو رومن بادشاہ نیرو کے محل کے قریب بنایا گیا۔ اس وقت اس کا نام فلاوین ایمفی تھیٹر تھا۔ اس کے پاس ہی کولوسس آف نیرو کے نام سے ایک دیو قامت مجسمہ تھا۔ وہ مجسمہ کنگ نیرو کا تھا جو کہ سورج دیوتا کی طرح بنایا گیا۔ اسی وجہ سے تھیٹر کو کولوسیم کہا جانے لگا، جو کہ بعد میں پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ کولوسیم ایک تماشگاہ تھی جہاں موت کو تفریح بنایا جاتا۔ کچھ تماشے صرف موت دکھانے کے لیے ہوتے، جیسے مجرم کو شیر یا کسی اور خطرناک جانور کے آگے ڈال دیا جاتا۔ عوام اسے دیکھ کر چیختے، ہنستے اور تالیاں بجاتے۔ بعض اوقات جان بوجھ کر ہارنے والا گلیڈیٹر مرنے کی ایکٹنگ کرتا۔ یہ زندگی اور موت کا کھیل رومن کلچر کا حصہ بن گیا۔ اس تماشگاہ کے نیچے موت کی سرنگیں تھیں اور ان زیر زمین حصوں میں جانوروں اور مجرموں کو موت سے پہلے قید کیا جاتا۔ تنگ اور خوفناک اندھیری سرنگوں میں انتظار ہوتا کہ کب ان مجرموں اور جانوروں کو میدان میں لایا جائے۔ یہ سرنگیں اکثر خون سے تر، شور سے بھری اور خوفناک ہوا سے گونجتی تھیں۔ کچھ پلیسز آج بھی اتنی سنسان ہیں کہ وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ اسے زیر زمین جہنم بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کولوسیم کا سب سے ڈراؤنا پہلو ہے۔ بعض غریب لوگ پیسے یا شہرت کی خاطر خود کو بطور گلیڈیٹر رجسٹر کرواتے۔ ان میں سے کئی کو علم ہوتا کہ وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے، مگر وہ اپنے خاندان کے لیے دولت چھوڑنے کی خاطر اپنی جان قربان کرتے، اور ان کی آخری خواہش میدان میں مر کر پوری ہوتی۔ کولوسیم ان لوگوں کی خودکشی جیسی قربانی کا گواہ ہے۔ جب کوئی گلیڈیٹر ہار جاتا تو بادشاہ کے اشارے پر اس کی زندگی کا فیصلہ ہوتا۔ اگر انگوٹھا نیچے کیا جاتا تو مطلب مار دو، اور اگر انگوٹھا اوپر کیا جاتا تو مطلب زندگی بخش دو۔ یہ لمحہ سب سے زیادہ خوفناک ہوتا اور پورا مجمع سانس روک لیتا، کیونکہ ایک اشارے پر کسی کی زندگی اور موت منحصر ہوتی۔ اسی تھیٹر میں پرانی جنگوں جیسا ماحول پیدا کر کے عوام کو لطف اندوز کیا جاتا، جس سے لوگوں کو ماضی کے واقعات سے بھی آگاہی ملتی۔ جیسے ایک بار کولوسیم میں مصنوعی سمندر بنایا گیا اور کولوسیم کو جزوی طور پر پانی سے بھر دیا گیا۔ اس پانی میں نقلی بحری جنگ نمائشیاں دکھائی گئی۔ چھوٹی کشتیوں پر جنگجو لڑتے تھے جیسے سمندر میں جنگ ہو رہی ہو۔ یہ دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ یہ ایک نایاب منظر تھا جو کہ آج کل کے واٹر شوز سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ اس تھیٹر میں تماشا دیکھنے کا داخلہ اکثر مفت ہوتا۔ یہ رومن حکمرانوں کی طرف سے عوام کے لیے تفریح اور خوش کرنے کا ذریعہ تھا۔ بعض اوقات کھانے پینے کی اشیاء بھی مفت تقسیم کی جاتی۔
یہ سسٹم ایک سیاسی حربہ بھی تھا جسے بریڈ اینڈ سرکس کہا جاتا۔ عام تصور یہ ہے کہ گلیڈیٹر صرف غلام یا قیدی ہوتے تھے، لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا۔ کئی بار آزاد شہری بھی شہرت، دولت یا ایڈونچر کے لیے گلیڈیٹر بنتے تھے۔ کچھ گلیڈیٹرز سیلیبریٹی بن جاتے اور ان کے مداح بھی ہوتے تھے۔ خواتین گلیڈیٹرز بھی موجود تھیں جو کہ بہت کم تعداد میں تھیں۔ ان کی تربیت خاص اسکولوں میں ہوتی تھی جنہیں لوڈس کہا جاتا ہے۔ کولوسیم میں لفٹ جیسا نظام موجود تھا اور اس تھیٹر میں زیر زمین 36 سے زیادہ پلیٹ فارمز موجود تھے جو کہ اوپر نیچے ہو سکتے تھے۔ یہ پلیٹ فارمز ایک قسم کی لفٹ تھی جو جانوروں اور گلیڈیٹرز کو سٹیج پر لاتی۔ یہ نظام انسانی طاقت سے چلایا جاتا تھا اور اسے چلانے کے لیے رسے اور چرخیوں کا استعمال کیا جاتا۔ یہ اس دور میں ایک حیران کن ٹیکنالوجی تھی اور آج بھی کچھ جگہوں پر ان پلیٹ فارمز کی باقیات موجود ہیں۔ کولوسیم میں ایک وقت میں 50,000 سے 80,000 افراد بیٹھ سکتے تھے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی تماشگاہ تھی۔ تماشائیوں کے بیٹھنے کے لیے مخصوص درجات بنائے گئے تھے جو ان کے سماجی رتبے کے مطابق ہوتے۔ داخلے کے لیے 80 دروازے تھے تاکہ رش کے باوجود لوگ آسانی سے داخل ہو سکیں اور باہر نکل سکیں۔ بادشاہ اور اعلیٰ افراد کے لیے خصوصی راستہ اور نشستیں موجود تھیں۔ اس تھیٹر میں 3,000 سے 5,000 جانور ایک دن میں مارے جاتے تھے۔ ان جانوروں کو لڑائی یا شکار کے دوران ہلاک کیا جاتا۔ بعض دفعہ انسان بمقابلہ جانور کے تماشے دکھائے جاتے۔ پورا میدان خون سے بھر جاتا جسے بعد میں دھویا جاتا۔ عوام ان مناظر کو تالیاں بجا کر انجوائے کرتے۔ یہ انتہائی خوفناک لیکن تفریحی تجربہ سمجھا جاتا۔ سزا یافتہ مجرموں کو جان بوجھ کر موت کے لیے شو میں پھینکا جاتا۔ کچھ کو جانوروں کے آگے زندہ پھینک دیا جاتا۔ ان جانوروں میں شیر، ہاتھی، ریچھ، چیتے اور مگرمچھ شامل ہوتے۔ ان تماشوں میں بعض دفعہ اداکاری کا عنصر بھی شامل ہوتا، جیسے کوئی رومن دیوتا سزا دے رہا ہو۔ موت کا منظر دکھانے کے لیے گلیڈیٹرز کو اکثر بنا ہتھیار کے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ کولوسیم میں ذہنی جنگ بھی دکھائی جاتی۔ صرف تلوار یا جانوروں کی لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ کبھی کبھار ذہانت کی جنگ یا ڈرامائی مظاہرے بھی دکھائے جاتے تھے۔ مجرموں کو شطرنج جیسے کھیلوں یا فیصلوں میں شامل کر کے سزا اور عقل کے درمیان امتحان لیا جاتا۔ اس سے عوام کو تفریح کے ساتھ سبق بھی ملتا تھا۔ اس تھیٹر کو رات کے وقت مشعلوں سے روشن کیا جاتا۔ جب رات کو شوز ہوتے تو پورا کولوسیم ہزاروں مشعلوں سے جگمگا اٹھتا۔ روشنی کا یہ منظر دور سے ایک جلتے ہوئے قلعے جیسا دکھائی دیتا۔ خوشبودار دھواں بھی چھوڑا جاتا تاکہ بدبو نہ ہو۔ دھوپ کے وقت اس تھیٹر کو سایہ فراہم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا کپڑا نصب کیا گیا جسے ویلیریم کہا جاتا ہے، اور اسے 100 سے زیادہ ملاح کنٹرول کرتے تھے۔ یہ کپڑا دھوپ اور بارش سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا جسے رومن دور کا موبائل چھت تصور کیا جاتا ہے۔ اس تھیٹر کو چلانے کا خرچ بہت زیادہ تھا۔ بعد کے دور میں حکومت کے لیے اس تماشگاہ کا انتظام چلانا مشکل ہو گیا اور بالآخر اس کو بند کرنا پڑا۔ جب یہ تھیٹر ٹوٹنا شروع ہوا تو روم عوام نے اس کے پتھر چرچ میں استعمال کیے۔ سینٹ پیٹرز کے ویٹیکن چرچ میں بھی کولوسیم کے پتھر لگے ہوئے ہیں۔ حکومت نے اسے کئی بار بچانے کی کوشش کی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھ حصوں کو تو جان بوجھ کر گرایا گیا تاکہ دیگر عمارتیں بنائی جا سکیں۔ اس تھیٹر کو پتھروں کی دکان کہا جانے لگا اور موجودہ دور میں اسے بحال کر کے سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ یہ آج بھی روم کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے تاریخی مقامات میں شامل ہے۔ اب کولوسیم ایک تاریخی مقام ہے جہاں امن اور برداشت کی علامت کے طور پر تقریبات ہوتی ہیں۔ اگر کسی ملک میں سزائے موت ختم کی جاتی ہے تو کولوسیم کو روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہ علامتی اظہار زندگی کا جشن کہلاتا ہے۔
یہاں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگ اکٹھے ہو کر امن کی بات کرتے ہیں